یونس علیہ السلام قوم کو عذاب کا کہا اور نکل گئے، اور جا کے کشتی میں بیٹھے اور وہ بیچ منجھدار میں پھنس گئی۔ اللہ کے اذن کے بغیر نکل گئے تھے کہ اب عذاب آئے گا، اور یہ جانے، قوم جانے اور ان کا کام جانے، اللہ کا عذاب آئے گا، مٹ جائیں گے، اور چل پڑے۔ راستے میں اللہ نے تنبؤ کرنے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے کہ اے نبی جی، آپ کا کام نہیں تھا کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کو، قوم کو چھوڑ کر نکل جاتے۔ کہا کہ 3 دن میں تم پہ عذاب آ جائے گا، اور وہاں سے خبردار کر کے نکل آئے۔ عذاب آ گیا، پیچھے عذاب نظر آنے شروع ہو گیا، بادل، بہت بڑا طوفان سامنے آنے لگا۔ ادھر یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا بیتی؟ کشتی میں بیٹھے، پار جانے لگے، بستی کے دوسرے کنارے پہ چلے جائیں اور نکل جائیں، دور ہو جائیں اس علاقے سے، تو وہ طوفان میں پھنس گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ قرا ڈالیں، ایک آدمی تو سمندر کی نظر کرنا پڑے گا، اور نکالا تو یونس علیہ السلام کا نام، سب سے برگزیدہ بھی یہی، مجبوراً انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا، سمندر میں گرے، آنن فانن مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اس نے زکند بھری، غوطہ لگایا، تہ میں چلی گئی۔ اب اتنی مصیبتیں یکدم ایک انسان پر، اتنی آفتیں آ گزریں تو اس کی یکا یک اس کی طبیعت پہ کتنا گراں گزرے گا، اور کتنا خوفناک حادثہ پیش آ گیا کہ سمندر میں اور مچھلی میں، اور مچھلی کی پیٹ میں، اور مچھلی سمندر کی تہ میں، اور رات کا وقت اتنے اندھیروں میں، فی الظلمات، قرآن کہتا ہے اندھیروں میں، اتنے اندھیروں میں، اور پھنس کے وہاں پہ پھر تنبؤ ہوا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ دعا پڑھی، وہاں سے پکارا، اے میرے رب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے رب، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے ہی قصور ہوا ہے، مجھ سے ہی خطا ہوئی ہے، مجھ سے ہی کوئی کمی کوتاہی ہو گزری ہے، لیکن آپ کی ذات ہر عیب سے، ہر خطا سے پاک ہے، مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے۔ وہاں سے پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، پانی کو حکم آیا، پیڑ کے آنتوں کو حکم پہنچا، مارنا نہیں، گلانا نہیں، تیرا رب زندگی کا مالک ضمانت دے چکا، ان کو کنارے پہ ڈال دیا جائے باحفاظت، باحفاظت۔ ونادا، اللہ اکبر، قرآن کا وہاں سے پکارا تیرے رب کو، انہوں نے آواز دی، اے میرے اللہ۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ کوئی بندہ کسی ایسے مسئلے میں پھنس جائے جس سے کوئی چارہ کاری کوئی نہ ہو، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، کوئی تدبیر نظر نہ آ رہی ہو، کوئی راستہ سجھائی نہ دیتا ہو، امید کی کوئی کرن دور دور تک نظروں میں نظر نہ آئے، کوئی چمکتا ہوا جگنو دکھائی نہ دے، منزل کا کوئی نشان منزل پتہ نہ چلے، اور بالکل لگے کہ بس اب بس ہو گئی، اب ختم ہو گیا، اسباب پیچھے چلے گئے، سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا، تو پھر یہی پڑھے، اسی طرز پہ پڑھے۔ اور قرآن نے کہا ساتھ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اے یونس علیہ السلام، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، اس امت کو ہم دکھانا چاہتے ہیں، یہ کمزور ہیں، ان سے ہو جائیں گی غلطیاں، ان سے قصور ہوں گے، ان سے گناہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جائیں گے، یہ مصائب کا شکار ہوں گے، یہ مسئلوں میں پھنسیں گے، کسی کو اولاد کی ضرورت آئے گی، کسی کو مال کی ضرورت پڑے گی، کوئی عزت و جاہ کا منصب تلاش کرے گا، کوئی چہار جانب سے سماج کے
اور دنیا کے ظالم خاندانی نظاموں میں پس کے اپنوں سے بیگانہ ہو کر کرب میں مبتلا ہو کے سیماب ہو کر تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح بن کے پھر جب اس کو کوئی چارہ کار نہیں ہوگا اور اس کے ہاتھ اٹھ جائیں گے اور اس کے طوطے بھی اڑ جائیں گے اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کا فرش نکل جائے گا اور اس کو اپنا وجود ہوا میں گھومتا ہوا محسوس ہوگا، تو پھر یوں ہی پڑھنا جیسے یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، یوں ہی پکارنا، یوں ہی بلانا، مایوس نہ ہونا، بس یہ تم کرو۔ کائنات میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس وظیفے سے نہ ہوتا ہو۔ دعائیں پہاڑوں کو پاش پاش کر دیتے۔ انبیاء نے دعائیں سکھائیں، حضور نے دعائیں سکھائیں، دعائیں مانگ کر دکھائیں کہ بس پھر تنہائی میں بیٹھ جانا اور رات کے پچھلے پہر پھر بیٹھ کے یہ کہنا اللہ سے لا الہ، سب بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے اللہ کوئی چارہ تیرے سوا کوئی نہیں کرنے والا، اور مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، میں کیا ہوں، میری اوقات کیا، تو شہنشاہ عالم، ہوائیں تیری، فضائیں تیری، خلا تیرا، زمین تیری، زمین کے آسمان کے نظام تیرے، ایک ایک ذرہ تیری قدرت میں جکڑا ہوا، ایک ایک ہوا کا جھونکا تیرا غلام ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ تیری قدرت کا شاہکار ہے، انسان کا ایک ایک رواں تیری تخلیق کا شاہکار ہے، کل عالم میں تیرے نام کی گونج ہے، کائنات کا بحر و بر تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، اور تم نہیں سمجھتے یہ جانور بھی، چوپائے بھی، اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، بچھنے والے اور زمین کے ساتھ رینگ کے چلنے والے، دھاڑنے والے، پھنکارنے والے، چنگاڑنے والے، نورانی مخلوق، خاکی مخلوق، زمین کے نیچے تحت الثری تک، سدرۃ المنتہا تک، شرق و غرب میں، کل من علیہا فان، ہر چیز جو فنا کی بھینٹ اترنے والی کائنات میں، وہ سب کی سب تیرے رب کی تسبیح کو، پاکی کو بیان کرتی ہے، تیرے رب کے نعرے گونج ہے پوری کائنات میں، اور تو بھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھا، اور تو بھی اپنی بے بسیاں اس کے دروازے پہ لے کر آ، اور تو بھی اپنا سر اس کے در پہ لا کے جھکا، اور چار آنسوؤں کا نذرانہ تو بھی اس کو دے، اور اپنا دل اس کے نام کر، پھر اس کے بدلتے نظام دیکھ، پھر کیسے ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں یہ دیکھ تو آنکھوں سے، پھر کیسے موسموں کے مزاج بدلتے ہیں پھر دیکھ یہ تو اپنی آنکھوں سے، پھر کیسے انسانوں کے تیور بدلتے ہیں یہ تجھے آنکھوں سے اللہ دکھائے گا، اور تجھے نظر آئے گا، اور تو پکار اٹھے گا کہ واقعی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو کہے گا، تیرا اندر گواہی دے گا، تیرے دل کا ایک ایک پرزہ پکار اٹھے گا، بول اٹھے گا کہ واقعی اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی وہ دعائیں جو اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں، ان کو اپنا وظیفہ حیات، اپنا حرز جان مقرر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔